السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیت اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں. آمین. تو دیکھتے ہیں آج کون کون ہمارے ساتھ ہے، اور کوئی اگر اس گروپ کا نہیں ہے، کسی اور گروپ کے کوئی اگر ماڈریٹر ہے تو آئی ایم سو سوری، کیونکہ میں دیکھ نہیں رہی، میں جسٹ کلک کر رہی ہوں. تو جو اویلیبل ہوگا تو وہ آ جائیں گی، اور جو بعد میں دیکھ سکتے ہیں بعد میں دیکھ لیں، کیونکہ یہ دعوت عام ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا انتظام ہے. ٹھیک ہے، تو جناب میں نام تو دیکھ نہیں رہی، میں صرف کلک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو چلیں جناب، اپروو ہو گیا الحمدللہ. اچھا جی، تجوید کے لیے جو ہمارا پاسچر ہونا چاہیے، بالکل اسٹریٹ بیٹھیں گے اور ڈیپ بریدنگ کریں گے. ٹھیک ہے، اور تاکہ ہماری جو لنگز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں تجوید کے لیے اچھے سے، جو ہم آیات پڑھنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ، جو ہم پڑھ بھی رہے ہیں وقفے وقفے سے، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ ہماری سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی. طریقہ کار کچھ اس طرح سے کہ ڈیپ بریدنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آکسیجن انہیل کی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کی جاتی ہے، تاکہ لنگز پھولیں، اور کچھ اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے، اور ہمارا پیٹ بھی پھر یوں ہوتا ہے جب ہم ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں. میں صرف آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوتی ہوں، یہاں پہ 3 دفعہ کرواتی ہوں آواز کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیپ بریتھ کر رہی ہوں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر الگ سے صبح دوپہر شام کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں تو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں اتنی دیر تک کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتی رہی ہوں کہ اب جا کے وہ ختم ہوا ہے. نیکسٹ. ٹھیک ہے، 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ. ٹھیک ہے. اچھا، آکسیجن جب اندر لیتے ہیں نا، ٹمی پھولتی ہے، اور جب منہ سے باہر نکالتے ہیں تو واپس اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللہم فقہنا فی الدین. اچھا، رب زدنی علما. ٹھیک ہے، اللہم فقہنا فی الدین، آمین. ہر اس پہ جو میں نے ریپیٹ کیا، ہر اس پہ آپ لوگوں کو آمین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں واقعی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، سچے دل سے دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جائیں جناب، ہمارا جو ہے آج لیسن 4 لیسن ہے ہمارا، اور ہم مفردات پڑھ رہے تھے، الحروف الہجائیۃ المفردہ، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کو باقاعدہ ڈائیگرامس کے ساتھ، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ کہ کہاں سے کون سا حرف نکلے گا. ٹھیک ہے، اور مخرج کا تو آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ وہ مقام جہاں کسی مخصوص حرف کی آواز جو ہے وہ نکالی جائے، تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے ہمارا مخرج. اچھا، پیچھے تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر نیا ہم لیسن شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ تھوڑا ریوائز کریں، اور پھر تھوڑی سی ایکسپلینیشن، اور پھر اگین ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، الدرس الاول، الحروف الہجائیۃ المفردہ. الف، 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 با، با، با،
اچھا آپ لوگوں نے ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے اور اوکے کے لیے کے لکھنا ہے، یا رائٹ کلک بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ت س س س جیم 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 ح ح ح خ خ خ دال 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 ذال 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 رو. پریکٹس کیسے کریں گے؟ الرو 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 رو رو رو. ٹھیک ہے. اب ہمارے لیٹر ہیں ز سین شین صاد ضاد. آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور انہیں کس طرح سے ہم ادا کریں گے، کیا مخرج ہے ان کا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمیشہ ڈائیگرام سے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. یہ ڈائیگرام آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس یہاں جو مخرج آج میں بتا رہی ہوں، یہاں سے ز ادا ہوتا ہے، یہاں سے سین بھی ادا ہوتا ہے اور صاد بھی ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صاد تو موٹا لیٹر ہے تو یہاں ڈپ نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی، تو یہ اس کو یاد رکھنا ہے. دوبارہ اس کو لے کر آؤں گی. اچھا ز اینڈ سین کا کچھ زبان کی حالت اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا حصہ جو زبان کا ہے نا سامنے والا، یہ اوپر اور نیچے دو دانتوں کے درمیان پیچھے سے آتا ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کے درمیان. لیکن نچلے جو دو دانت ہیں جنہیں ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، اوپر والوں کو ثنایا علیا اور یہ ثنایا سفلا، تو اس کے قریب ہوتی ہے، ٹچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. دانتوں کی، اور نہ دانت آپس میں جڑتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. جو پکچر اب میں اس میں سین اور زا یہاں سے ادا ہوتے ہیں اور صاد بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے، اور وہ موٹا لیٹر ہے تو آپ دیکھیں تالو اس کے درمیان گیپ کم ہے اور یہاں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب دوسری جو پکچر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو یہ زیادہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ایسے بنائی ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ٹھیک، زائی بھی اسے کہتے ہیں، لیکن ہم اسے پروناؤنس کیسے کریں گے؟ ز. ٹھیک ہے. ز ز. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ساؤنڈ باکس ہے. ٹھیک ہے. اور زبان یوں لیٹی ہوئی ہے، بالکل فلیٹ ہے کیونکہ باریک لیٹر ہے نا، تو اس وجہ سے اس میں جو صفات لازمہ ہے وہ یہ جو دانتوں کے قریب آنا اس کا ہے. اگر میں ہاتھ کو آپ کو دکھاؤں، میں نے کہا تھا میں ہاتھوں سے بھی آپ کو سمجھاؤں گی. یہ والا حصہ جو ہے ہماری زبان کا، ٹھیک ہے، جیسے طرف اللسان، یہ اوپر والا حصہ، یہ جب آتا ہے تو نچلے دو دانتوں کے قریب ہو جاتا ہے ایسے کر کے. ٹھیک ہے. اور دانتوں کو ٹچ نہیں کرتا، نہ دانت آپس میں جڑتے ہیں. آپ لوگوں کو گیپ نظر آ رہے ہیں نا. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں صفیر ہے، سیٹی والے لیٹرز ہیں، تو اگر ہم ٹچ کریں گے تو نہ آواز چلے گی، رخاوا ہوگا. رخاوا آواز کے چلنے کو کہتے ہیں، صفت لازمہ ہے، اور نہ صفیر جو صفت لازمہ ہے وہ ادا ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹچ نہیں کرنا، نہ زبان کو دانتوں سے، اور نہ دانت آپس میں اوپر اور نیچے والے ٹچ ہوں گے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ اچھا اگر یہ دیکھیں تو زبان کا کون سا حصہ؟ یہ اوپر والا حصہ. ٹھیک ہے. میں نے کیا بتایا آپ لوگوں کو کہ جب طرف اللسان، یہ والا حصہ جو نظر آ رہا ہے یہ سائڈ پوز میں اور یہ کلوز، میں نے آپ کو بتایا اس طرح زبان کو ڈرا کر کے. جب طرف اللسان کے اوپر والا حصہ ثنایا علیا، اوپر کے دانت، اینڈ ثنایا سفلا کے پیچھے درمیان میں آئے، اس طرح کے طرف اللسان نہ دانتوں کو لگے اور نہ ہی دانت آپس میں ملیں، تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ صاد، سین اینڈ زا. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اسے کیسے ادا کریں گے؟ ز، اور سین کو سین، صاد کو صاد. ٹھیک ہے. اور ابھی ادائیگی اب ہم کریں گے مل کے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا نیکسٹ لیٹر ہمارا سین ہے، اور سین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہیں سے ادا ہوتا ہے. اور دوبارہ میں اس کو لے کر آ رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ سین کہاں سے ادا ہوتا ہے. سین ایگزیکٹلی جہاں سے ز ادا ہوتا ہے. 3 لیٹرز یہاں سے ادا ہوتے ہیں، سین
اینڈ ز باریک لیٹرز ہیں، زبان اس طرح رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور صاد جو ہے موٹا لیٹر ہے، اس میں زبان پیالہ بنتی ہے. وہ ابھی جب آئے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے شین، ٹھیک ہے. شین ہمارے پاس نیکسٹ لیٹر ہے. اور اس کی اگر میں آپ کو پہلے یہ پکچر بتا دوں کہ یہاں سے ایک ہی یہ مخرج ہے، مخرج خاص، اور یہاں سے ہمارے پاس جو لیٹرز ادا ہو رہے ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے. کون کون سے ہیں؟ یہ میں کلوز اپ میں نے کیا اس لیے جب زبان کا درمیانی حصہ جو ہے، ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ اوپر جائے گا، تالو کے قریب ہو جائے گا، جو گولائی جو غار ہے نا منہ کے اندر، ٹھیک ہے. اور جب زبان کا حصہ اوپر جاتا ہے اور بیچ کی جو گولائی جو منہ بند کرنے کے بعد غار ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پیچھے زبان لگائیں سب تو آپ کو ایک غار سا نظر آئے گا. جب زبان جاتی ہے اس میں، جب لگ جاتی ہے تو جیم ادا ہوتا ہے، اور تھوڑی سی نیچے رہتی ہے کہ زبان اور تالو کے درمیان گیپ رہے. جیسے یہاں دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو، اگر آپ جیم کو دیکھیں، یہ حصہ اگر آپ دیکھیں جیم لگی ہوئی ہے غار کو، ٹھیک ہے. تینوں یہیں سے ادا ہو رہے ہیں لیکن مختلف انداز اور مختلف صفات کے ساتھ. دیکھیں یہاں جیم میں لگ گئی ہے بالکل، اور شین میں ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ گیپ آ گیا تھوڑا سا، ٹھیک ہے. یہ بلکہ ہمارا شین ہے، ٹھیک ہے. یہ والا اس میں دکھاتی ہوں، رک جائیں، گیپ زیادہ اچھا اس میں نظر آئے گا آپ کو. یہ دیکھیں، یہ ہمارا کیا ہے، گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کو میں کلوز اپ کر دیتی ہوں، یہ آپ زیادہ آرام سے سمجھیں گے کیونکہ اس میں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گیپ نظر آ رہا ہے. یہ کیوں ہے گیپ؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ شین میں شاورنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، جسے صفت لازمہ کہتے ہیں، تفشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شین کا شور جسے کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں جو ساؤنڈ باکس میں، ساؤنڈ باکس اگر میں آپ لوگوں کے بنا دوں، یہاں پہ ہمارے پاس آواز کے ڈیبیا، یہ ہڈی جو ہے نا مردوں کی جو زیادہ نکلی ہوتی ہے، عورتوں کی کم نکلی ہوتی ہے، یہاں ہمارا ساؤنڈ باکس ہے. اس میں ہمارے لیرنگس ہے، لیرنگس میں ساؤنڈ باکس ہے، اور یہ وی شیپ میں ہمارے آواز کے پٹھے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو آواز بنی ہوئی ہے، ہوا اس کو لے کر آتی ہے اور یہاں سے اس کے گزرنے کی جگہ یہاں آتی ہے اور منہ میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شین کا شور یا شاورنگ ساؤنڈ جو ہے یہ ہمیں سنائی دیتی ہے. اور یہ جو گیپ ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دوسرا لیٹر بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. تو یہ کیا ہے، یہاں سے یہ ہمارا شین کی ادائیگی ہو رہی ہے. اسے ہم جب ادا کرتے ہیں شین، ٹھیک ہے، اش اش شین، ٹھیک ہے. اور جیم کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، جیم. اور یہ ہم میرے ساتھ پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جیم کے لیے اوپر زبان جو ہے وہ تالو کے اصغار کے اندر جا کے لگ رہی ہے. بولے اج اج، خالی اج بولیں اور چپک جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں قلقلہ ہے، وہ الگ وہ ہے، وہ بعد میں ایکسپلین ہوگا. اگر آپ جیم بھی بولتے ہیں تب بھی یہ اوپر جاتی ہے اور اس تالو کے غار میں جا کے لگ جاتی ہے، تو وہ جیم کا مخرج ہے. اور جب یہاں نیچے رہتی ہے تو اس میں شین کا مخرج ہمیں ملتا ہے، اور ہوا یہاں آتی ہے اور یہاں جناب آواز جو لے کر آ رہی ہے ہوا، وہ یہاں پھیل جاتی ہے، ہمیں شین کا شور سنائی دیتا ہے. اور درمیانی حصہ اٹھا ہوا ہے، یہ جو جڑ ہے یہ نیچے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مخرج ہی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو درمیان سے حصہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے. زبان کی ایک حالت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا. تو اسے کیسے ادا کریں گے، شین شین، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ لیٹر کی طرف، جو کہ ہمارا ہے صاد، ٹھیک ہے. صاد آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بھی، تھوڑے سے میں اسی طرح رکھتی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو صاد کا مخرج بھی دکھاؤں کہ، اور میں ابھی دکھایا ہے لیکن دوبارہ میں دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ زبان جو ہے کس طرح اس کا جو بیچ کا حصہ ہے یہ ہمارا صاد کا مخرج ہے، ٹھیک ہے. اور زبان غور کیجیے گا کہ اسی طرح ہے جیسے ہمارے پاس یہاں پر سین اور یعنی جو یہاں سے لگتی ہے نا، اس کو غور کیجیے گا. لگنے کا جو انداز ہے کہ یہاں پہ فلیٹ رہتی ہے باریک لیٹرز کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انفتاح ہے اور دانتوں کے قریب ہو جاتی ہے. لیکن موٹے لیٹرز کے لیے کیا ہے، آپ ڈپ نظر آ رہی ہے آپ کو، اور پیچھے زبان کی جڑ جو ہے یہ اٹھ گئی ہے. اور جب زبان کی جڑ اٹھ جائے، آگے سے یہ مخرج پہ لگے، پھر زبان میں ڈپ پیدا ہوتا ہے، پیالہ بنتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے آپ کے لیے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں یہاں ڈپ بنا ہوا ہے صاد کے لیے، ٹھیک ہے. اور آواز جو پیچھے ہوا لے کر آ رہی ہے، جو ساؤنڈ باکس ہے، یہاں جو ہمارے پاس
آواز بنی ہوئی ہے وہ اسے لے کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تھوڑا سا گیپ ہے کیونکہ ہم نے روٹ اٹھا لیا، زبان کا جو روٹ آف دا ٹنگ ہے، جڑ ہے، اسے نرم تالو کے قریب کر لیا، آگے سے مخرج پہ چلی گئی، بیچ میں ڈپ بن گیا، اس نے آواز کو اوپر چھت کی طرف پھینکا، آواز واپس آئی اور گونج گئی اور موٹائی کے ساتھ ادا ہوئی. کیسے؟ صاد. کیسے ادا کریں گے؟ صاد صاد. ٹھیک ہے، ابھی ہم اسے پریکٹس کریں گے. پہلے سارے ہم لیٹرز بہت اچھے سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ کون سا لیٹر اور کس طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اچھا جی، نیکسٹ لیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ضاد. ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو دکھاؤں آپ کو قریب کر کے، یہ ہمارا جناب ہم نے جو کور کیا ابھی تک مخرج اس کے، ہم نے ز، ٹھیک ہے، ز، سین، شین، صاد. اب ضاد پر آتے ہیں. اچھا، ضاد تھوڑا سا اس کی الگ ہی کہتے ہیں نا، لغت الضاد. یہ عربز بھی بہت مشکل سے سیکھتے ہیں، بہت مشکل سے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ اتنی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے لاسٹ میں اسے سیکھتے ہیں لوگ، یعنی ادائیگی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو غور کریں. لیکن الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں، جب میں انہیں سکھاتی ہوں پراپر اور پریکٹس کراتی ہوں تو بہت خوبصورت اور بہت جلدی وہ اس کی ادائیگی سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو زبان کے یہ موٹے کنارے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو میں اگر یہ پکچر دکھاؤں، یہ زبان کے جو میں نے گرین کیے ہوئے یہ موٹے کنارے ہیں اس کے. یہ حافۃ اللسان ہے پورا، ٹھیک ہے، حافۃ اللسان. یہ فردر ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اس وقت میں صرف آپ کو وہ بتا رہی ہوں. اقص الحافہ، اقص الحافہ. اقص الحافہ جو ہے یہ جو جڑ کے پاس زبان کا حصہ ہوتا ہے، یہ جذر اللسان، یہ پرنٹڈ حصہ جو ہے نا، یہ جذر اللسان ہے. اور یہ زبان جو یہ جہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے روٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے، اب یہ سارا حصہ جو ہے اس کے روٹ کے کناروں کے پاس جو ہوتا ہے حافۃ اللسان، جب یہ جاتا ہے اوپر کی جو داڑیں ہیں، ٹھیک ہے، کون سی داڑیں؟ یہ داڑیں دی ہوئی ہیں. اور ایک اگر اور پکچر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ جس میں میں نے تھوڑا سا کلیئر کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے داڑھوں کو، تاکہ آپ لوگ آرام سے سمجھ لیں. یہ داڑیں ہیں جناب، اس کو تھوڑا سا کلوز اپ کرتی ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے، 5 ایک سائڈ کی ہیں اور رائٹ سائڈ اینڈ 5 لیفٹ سائڈ کی. جب زبان کے یہ موٹے کنارے آ کے یہاں پر اندرونی سائڈ پر گمز اور داڑھوں کو، یعنی مولرز اینڈ پری مولرز 5، ٹھیک ہے، جس میں عقل داڑ بھی شامل ہے، یہاں آ کے مضبوطی سے لگتی ہے زبان، ٹھیک ہے، یعنی اندرونی سائڈ پر، تو پھر ضاد ادا ہوتا ہے. ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ پوری زبان ہی لگتی ہے یہاں پر، لیکن جہاں سے ضاد ادا ہو رہا ہے وہ یہ موٹے کنارے جہاں گرین میں نے کیے ہوئے نا، یہاں پہ ہم دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے. کریں ذرا پریکٹس، بولیں ضاد، بولیں ضاد، ضاد. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کی جو جڑ ہے، روٹ آف دا ٹنگ، وہ اٹھتی ہے اور وہ نرم تالو سے لگتی ہے اور آگے سے بھی جناب اٹھ جاتی ہے اور تھوڑی سکڑ کے پیچھے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیالہ بن جاتا ہے زبان کے، یعنی سینٹر آف دا ہماری جو ٹنگ ہے زبان کے درمیانی حصے میں ڈپ بن جاتا ہے، تو وہ پیالہ نما ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آواز جو سانس لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے، ہوا، وہ اوپر چھت کی طرف پھینکی جاتی ہے. جب اسے کہتے ہیں نا ضاد، ضاد کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، پریکٹس کریں. ضاد تو وہ اوپر جاتی ہے اور ایکو ہو کے واپس آتی ہے، تو وہ اس کی موٹائی اس سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اطباق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسے کیسے ادا کرنا ہے. اور استعالہ بھی ہے. استعالہ کا مطلب ہے کہ زبان کی جڑ بھی اٹھے گی اور اس میں زبان تالو سے بھی لپٹے گی، اور جب تالو سے لپٹ جاتی ہے تو آواز محصور ہو جاتی ہے کس کے اندر؟ ہمارے تالو اور زبان کے اندر، اس ڈپ کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ادا ہوگی؟ ضاد. اچھا، اسے موٹے دال کی طرح ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ضاد کی طرح ادا نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہ لیٹر جو ہے نا ہمارے بر صغیر میں اس کو مختلف انداز سے ادا کیا جاتا ہے، جس سے حرف کے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے ضل ہم پڑھتے ہیں نا، ضل کا مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے ضاد ہے تو ضاد سے پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. اور اگر ہم اسے زال سے پڑھتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اسے زال سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذل، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، جبکہ یہ تو زال ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ پڑھتے ہیں زا کے ساتھ تو کہتے ہیں ذل، تو اس کا مطلب ہے وہ پھیلا. اور اگر اسے پڑھیں گے دال کے ساتھ دل، تو اس کا مطلب ہے اس نے دلیل دی. اب دیکھیں یہ کتنے مختلف ہیں. والا ضالین بھی پڑھتے ہیں، کوئی کس طرح پڑھتا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟
مانے بالکل. اور غل غا سے جب پڑھتے ہیں غل کا مطلب ہے سایہ, تو کیا ہوا مانے بالکل بدل گئے. تو ہم نے تو اللہ کا ٹیکسٹ ہی بدل دیا, تو ہم نے اس کو ضاد ہی پڑھنا ہے. ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں نا ولا الضالین, تو وہ ولا الضالین نہیں ہے ولا الضو ولا الضو, ٹھیک ہے, ولا الضالین, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی پروننسیشن صحیح سیکھنی ہے. اچھا ہم نے کیا کرنا ہے, جب اس پہ دباؤ ڈالیں گے تو ہماری جو آواز ہے وہ سائڈوں سے نکلے گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں سے ہماری آواز دود کے نکلے گی. اور جب اس میں کیونکہ جب اس کا نام پڑھتے ہیں نا دود, اور یہ دیکھیں اس کا نام ہے دود, تو جب ہم دال پہ آتے ہیں تو پھر ہم نے یہاں پہ جو ہمارا گم لائن ہے بیہائنڈ دا اپر ٹو ٹیتھ, جنہیں انسائزز کہتے ہیں, یعنی جو گم لائن ہماری جو زبان جہاں سے ہمارے دانت, زبان کی جڑ جیسے جو مسوڑے جہاں سے دانت نکلتے ہیں وہ جڑ کہلاتے ہیں, وہ سخت مسوڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ جب ہمارے زبان کا ظہر طرف اللسان لگتا ہے تو وہاں سے دال, ٹھیک ہے, دال ادا ہوتا ہے. یاد رکھیں تا اینڈ طا, 3 لیٹرز وہاں سے, ایک ہی مخرج ہے, ان کا مخرج خاص ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے نکلتے ہیں. تو دال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم پہلے تو یہاں سے دو کی آواز نکلے گی. دیکھیں جب آپ دو کو الف اسٹریچ کرے گا تو اس کی آواز کیسی ہوگی, دو. اور جب دال پہ آئیں گے پہلے تو ہم کریں گے دود دود دود, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. یعنی دعا کے لیے آواز یہاں سے نکلی اینڈ دال کے لیے یہاں سے. اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کی بہت اچھے سمجھ میں آ گیا اگر آپ اسی طرح پریکٹس کریں گے. اور یاد رکھیے گا اگر آپ دونوں سائڈ سے ادا کرتے ہیں نا تو بے انتہا آسان ہے. کسی ایک سائڈ سے ادا کرنا اتنا مشکل ہے. اور میں نے دیکھا لوگ اس میں شکلیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں. میں پوچھتی ہوں کیا کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم دعات کا مخرج ادا کر رہے ہیں. اچھا بھائی, تو شکل بگاڑنے کی تو ضرورت نہیں, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے نا. اب جب کوئی بتائے گا انہیں کہ بھئی یہ اس طرح ادا ہوگا, ٹرین کرے گا, تو تبھی وہ صحیح سے ادائیگی کریں گے. اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ مجھے بھیجتے بھی ہیں وائس میسج, اور کچھ کو تو میں مطلب کر لیتی ہوں کہ وہ دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے یا ایک سائڈ سے ہو رہا ہے, انہیں میں بتا دیتی ہوں کہ دونوں سائڈ سے کریں, تو پھر وہ پریکٹس کرتے ہیں. اور دو کی آواز پراپر نکلتی ہے, دود دود دود, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے, اسی طرح اس کو پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو ہمارے تھے آج کے مخارج جو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ہم ایسے کرتے ہیں, ہم اس کی, اور میں نے یہ بتا دیا کہ ضاد کو جب غلط ادا کرتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں, وہ حرام غلطی میں آتا ہے. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں, لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ پراپر تجویز سیکھیں, ٹھیک ہے, اور صحیح سے ادائیگی کریں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا, میرے لیے بھی بنے گا, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے ہمیں موقع دیا ان کے لیے بھی بنے گا, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو کنیکٹ کرنا ہے لوگوں سے صحیح پڑھائی کے ذریعے, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری روح پر بھی اس کا پازیٹیو اثر پڑے, ٹھیک ہے. تو اسے ہم کیسے ادا کریں گے, ز ز ز, سین سین. اچھا اگر آپ یہاں دیکھیں تو سین یہاں پہ یا کے اوپر مد کا نشان بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اسے ہم 4 5 6 تک پرولونگ کر سکتے ہیں, اسٹریچ کر سکتے ہیں. دلیل میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ مد لازم کلمی مستقل اور حرفی جو مستقل ہے ہمارے, آپ اس میں دیکھ لیں, یا کلمی مخفف یا حرفی مخفف میں جب مد لیٹر اپنے سے پہلے کسی بھی حرف کی آواز کو کھینچے گا, ٹھیک ہے, اور پھر اس مد لیٹر کے بعد ہمارے پاس سکون اصلی آئے گا, تو یہ دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ پھر ہم ان کے نام جو ہیں, ان کے نام 3 حروف سے مل کر بنے ہوئے سین کے, اور کیونکہ مد لیٹر سین کو کھینچے اس کے بعد ہمارے پاس سکون اصلی ہے, تو ہم اسے 4 5 6 کھینچ سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو کیسے ادائیگی کریں گے, ز ز ز, یہ 2 کاؤنٹ ہوگی کیونکہ صرف مد لیٹر ز کی آواز کو کھینچ رہا ہے, یعنی اپنے سے پہلے حرف مفتوح کو کھینچ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں ہے سین سین, اور آپ لوگ کائنڈلی اس کو پریکٹس کریں اور ڈن لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کون کون ہے ہمارے ساتھ شامل اور کون کون لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کون کون اٹینٹیو ہے. ایک حرف پہ 1 اجر 10 نیکیاں ہیں, اللہ کا بینک بھرنا ہے ہم نے, قیامت والے دن ہمیں دکھایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم حیران ہوں گے کہ یہ کہاں سے آئی اتنی نیکیاں, تو ہمیں بتایا جائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جب آپ خالص نیت کے ساتھ بیٹھتے تھے اور پریکٹس کرتے تھے ٹیچر کے ساتھ, ٹھیک ہے.
اچھا دیکھیں میرے لیے تو اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ قیامت والے دن مجھے اس سے محروم نہ کرے اور نہ آپ کو، ٹھیک ہے. پڑھانے والے کے لیے تو اجر ہے، لیکن سیکھنے والے کے لیے دوہرا اجر ہے. جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اسی طرح پیش کیا جاتا ہے جس طرح اللہ نے اسے نازل فرمایا، لیکن نیت پہ ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، کیسے ادا کریں گے؟ سین، شین، صاد، صاد. مد لیٹر سے اسٹریچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آواز اوپر جائے گی، صاد. اور کھولیں منہ، الجوف کھولیں، صاد، کیونکہ الف مدہ بن رہا ہے اور یہ وہیں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، صاد. الف مدہ جو ہے جب ہم اسے کھینچتے ہیں الف مدہ کو 2 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے، مد اصلی ہوتا ہے، لیکن کوئی ریزن جب اسے مل جاتی ہے تو پھر اس کی اسٹریچنگ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم اسے مد اصلی بنا رہے ہیں تو ہم کہیں گے صاد، ٹھیک ہے، ضاد. اور اگر زیادہ اسٹریچ کریں گے، ریزن مل گئے، تو پھر ایک اور مد ہے جو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ ورنہ آپ لوگ اس وقت کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، صاد، 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 ضاد، 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 ضاد. ٹھیک ہے. اچھا اب دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور پھر سے ختم کرتے ہیں. الف. اچھا الف کا حمزہ اقص الحلق سے نکلے گا، ٹھیک ہے، اللام کے نیچے کسرہ ہے، الف. اینڈ فا کو ساکن کر کے اس کا ہم سب نے واضح کرنے، رخاوہ بھی. الف، الف. تھوڑا مجھے ایگزیجریشن کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پراپر سمجھ میں آئے آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے، الف، الف. بے، بے، بے. اچھا سے بے نہیں پڑھیں گے، امالہ نہیں کریں گے، آواز اوپر جانی چاہیے، کھلے منہ سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، بے، لیکن عربی ایکسنٹ میں سافٹ پڑھیں گے اسے. بے، تے، 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 سے، سے، سے. جیم، جیم. جو میم ہے آخر میں اس کا اظہار کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، 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 خو، خو، خو. دال، 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 دال. ٹھیک ہے، اسے دال نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، عربی ایکسنٹ میں سافٹ پڑھیں گے. ذال، ذال، ذال. رو، رو، رو. الرو، 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 رو. ز، ز، ز. سین، سین. ز، سین اینڈ صاد میں وسلنگ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، سین، سین. اچھا شروع میں اس کو تھوڑا سا ایگزیجریشن کے ساتھ میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں پہلے جب آواز نکال رہی ہوں تو آپ کو سنوا بھی رہی ہوں، ورنہ یہ ڈائریکٹ سین کی طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ز جو ہے بزنگ ساؤنڈ رکھتا ہے. میں ہمیشہ جب سکھاتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نے ادا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے میں ہمیشہ سنواتی کہ ز ز ز ز ز کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ایز، ایز، ایز کر کے میں بتاتی ہوں. تو آپ لوگوں نے کیسے ادا کرنے؟ ز، ز، سین، شین. اب بتائیں نا کہ زبان اور زبان کے درمیانی یعنی جو حصہ ہے جب اوپر ایلیویٹ ہوتا ہے، اوپر تالو کی درمیان، تالو کا جو درمیان ہے اس طرف غار کی طرف جاتا ہے اور تھوڑا سا گیپ رہتا ہے تو وہ شاورنگ ساؤنڈ تبھی پروڈیوس ہوگی. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان کے کنارے ہیں اس وقت ان کو قید نہیں کر لینا دانتوں پر، ٹھیک ہے، ان کو لوز چھوڑ دیں، تبھی یہ اچھی طریقے سے اٹھے گی زبان. شین، شین، شین. صاد، صاد، صاد. ضاد، ضاد. دال باریک ہے اور صاد اینڈ ضو جو ہے ان کی آوازیں موٹی ہیں. ٹھیک ہے، ضاد، ضاد. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے پاس شین نہیں ہے تو وہ مجھ سے رجوع کرے. ابھی میں نے الحمدللہ ڈیولپ کیا، کسی بچی کے پاس شین نہیں تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی.
تو آپ لوگ بھی اچھا مجھے لوگ پوچھتے ہیں آن لائن پڑھاتی ہوں. جی ہاں بالکل پڑھاتی ہوں. ان باکس کیجیے اگر کسی نے پڑھنا ہے. اچھا اور دوسری بات یہ کہ یوٹیوب چینل بھی ہے میرا, اگر آپ لوگوں نے اس پہ بھی جانا ہے تو آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے لوگ, تو اس لیے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے انشاءاللہ کہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اس کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ رب العالمین جو ہے اسے قبول فرماتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے. اور یہاں میں تو چلی جاؤں گی, دعا کروں گی الگ سے بیٹھ کے, اور دوسری کلاس میں نے لینی ہے تو آپ نے دعا کر کے پھر اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. چلے مجھ سے آپ سے ہم سب سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قیامت والے دن اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے, نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.